اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات مقتدر علماء اکرام سے کراتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے جو معزز مہمان ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت اچھی شخصیت، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمانے والے، میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرؤوف دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں ہماری محفل میں یقین مانیے ایک خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں کوئی نہ کوئی موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت اہمیت کے حامل، وہ ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ قرآن مجید میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے وہ آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے وہ آخری نبی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جو قرآن کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آج ہم ختم نبوت کے حوالے سے بات کریں گے، تو ہم اپنے موضوع کو باقاعدہ آگے بڑھاتے ہوئے میں حضرت سے سوال کروں گا، حضرت ختم نبوت آخر یہ کیا ہے؟ کس چیز کا نام ہے ختم نبوت؟ الحمدللہ، الحمدللہ علی نعمائہ شاملہ و آلائہ الکاملہ والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ محمد المجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا صدق اللہ العظیم۔ وقال تعالی فی مقام آخر وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ وقال تعالی فی مقام آخر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا خاتم النبیین وانتم آخر الامم لا نبی بعدی ولا امۃ بعدکم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حامد بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ فقیر کو دوبارہ یاد کیا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ اجر کثیر نصیب فرمائے کہ اس پرفتن دور میں آپ ایسے موضوعات پر گفتگو کے لیے موقع عنایت فرماتے ہیں۔ جو آپ نے سوال کیا ختم نبوت کیا ہے؟ ختم یہ خاتم سے ہے، اس کا مطلب آخر ہونا بھی ہے، کسی چیز کا اختتام ہونا بھی ہے، اور عربی میں خاتم مہر کو بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، مہر بھی جب لگتی ہے جب کوئی چیز کمپلیٹ ہو جائے، مکمل ہو جائے، دستاویز مکمل ہو جائے تو اس پہ مہر لگ جاتی ہے۔ جب تک وہ دستاویز مکمل نہ ہو، جب تک وہ سرٹیفکیٹ مکمل نہ ہو، اس کے اندر کسی چیز کی کمی ہو، مہر نہیں لگتی۔ تو مہر، خاتم کا معنی مہر بھی ہے تو اس کا مطلب آخری ہے، اور خاتم کا معنی آخری بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ختم نبوت کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جہاں اور شانیں ہیں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شانیں ہیں کہ وہ شافع محشر ہے، وہ دافع بلا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم خار ہیں، امت کی تکالیف کو دور کرنے والے ہیں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شانیں موجود ہیں، وہاں ایک شان ختم نبوت بھی ہے، سبحان اللہ، کہ آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ کے بعد اب کسی نے نبی بن کر نہیں آنا ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات، بہت سی آیات، بہت سے احادیث طیبہ اس پر وارد ہیں۔ تو یہ ختم نبوت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان ہے، سب سے اونچی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ یہاں میں ابتداءً یہ بات کروں آپ سے، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری نبی ہیں، تو پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور کو پیدا فرمایا۔ بے شک
یہ بھی بات ہے، حدیث مبارکہ ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ میرا نور تھا۔ حضرت جابر نے حضور سے فرمایا، وہ حضرت جابر کی روایت ہے، جابر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے استفسار کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا؟ تو فرمایا یا جابر، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو سب سے پہلے پیدا فرمایا خلق نور نبی کا قبل کل الاشیاء کما قال، ہر چیز سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے، اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو اب اس کا ان دو باتوں کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش، حقیقی وجود، حقیقی پیدائش، وہ تو اللہ جانتا ہے کہ کب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، اور دوسری روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے گارے کے درمیان تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی انسانی شکل ابھی انسانی شکل میں آپ ظاہر بھی نہیں ہوئے تھے، حضور اس وقت بھی نبی تھے۔ تو حضور کب سے نبی ہیں وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ ظہور کے اعتبار سے، بھیجنے کے اعتبار سے، دنیا میں ظاہر فرمانے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں نبی بنا کر بھیجا، یہی مطلب ختم نبوت کا۔ اچھا حضرت، ایک عام آدمی جو علم نہیں رکھتا ختم نبوت کیا ہے، کس چیز کا نام ہے، بہت سے لوگ ہمارے اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں جن کو ختم نبوت کا معلوم ہی نہیں ہے، وہ جو ختم نبوت کے حوالے سے نہیں جانتے وہ کیا ذہن میں رکھیں ختم نبوت کے لیے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مسلمان جب کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے، ویسے تو انسان کی بھی یہ کیا زندگی ہے کہ اس کو کچھ جانکاری نہیں ہے، کوئی بھی انسان ہے، انسان جانور تو نہیں ہے، جانوروں سے ممیز ہے، وہ الگ ہے، مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے انسان جن کو صرف کھانے پینے کی فکر ہے، صرف اپنی زندگی جی رہے ہیں، عیش و عشرت میں ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے انسان اور جنات میں سے بہت سو کو پیدا کیا جو جہنم کے لیے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، دل ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں دل بھی ہے، ان کی کان بھی ہیں، ان کی آنکھیں بھی ہیں، تو فرمایا لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں بھی ہیں لیکن وہ حق دیکھتے نہیں ہیں، تحقیق نہیں کرتے، دیکھنے سے مراد ينظرون، تحقیق نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، پڑھاتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان بھی ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، سننے کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بات، حالانکہ آپ جانتے ہیں 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو، بنی نو انسان کو سب سے اشرف بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، لیکن 90 پارے میں اسی موقع پر فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ جن کو اللہ نے دل دیا، آنکھیں دی، سماعتیں دی، لیکن یہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، اللہ اور اس کے رسول کی معرفت میں صرف نہیں کر رہے، اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں۔ پھر آگے فرمایا بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم اشرف المخلوقات ہیں، تو اشرف المخلوقات سارے نہیں ہیں، اشرف المخلوقات وہ ہیں، سورۃ العصر میں فرمایا ان الانسان لفی خسر، اشرف المخلوقات تو خسارے میں ہیں، انسان ہے نا اشرف المخلوقات تو خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لانے والے، نیکیاں کرنے والے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر اور حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرنے والے ہیں، وہ ہیں اصل کامیاب لوگ، وہ ہیں وہ اشرف المخلوقات۔ جو اس طرح نہیں زندگی بسر کر رہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، واولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، آپ نے کہا کیا کریں؟ سیکھنا تو ضروری ہے، سمجھنا تو ضروری ہے، اور ختم نبوت یا حضور کا آخری نبی ہونا یہ تو اتنا ظاہر و باہر معاملہ ہے، اتنا واضح معاملہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس سے بھی انجان ہے تو یہ جہالت اس کی دلیل نہیں بنے گی۔ اگر وہ کسی وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس کو نبی ماننے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر یہ سوچ کر کہ اس سے دلیل تو مانگوں، اس سے پوچھوں تو صحیح تو نبی ہے تو دلیل دے، آپ فرماتے ہیں دلیل مانگنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ اکبر، دلیل مانگنے والا جی وہ بھی دائرہ اسلام سے اگر خارج کوئی ہے۔ مناظرے کا سوچے کہ میں اس سے مناظرہ کرنے کے لیے چلتا ہوں تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ نہیں، مناظرے میں دو باتیں ہیں نا، مناظرہ تو صاحب بات ہے صاحب علم کرے گا،
جاہل آدمی تو نہیں کرے گا. صاحب علم آدمی اس لیے مناظرہ کرتا ہے کہ اس کے عیوب کو، اس کی گندگی کو، اس کی جہالت کو لوگوں کے سامنے لے آؤں، تو یہ تو اچھی نیت ہے. لیکن اگر مناظر بھی اس لیے جاتا ہے کہ میں اس کی دلیل جو ہے نا سمجھتا ہوں، اگر اس کی دلیل اچھی ہوئی، اس کے دل میں اگر بھی آ جاتا ہے کہ اچھی ہوئی تو بس وہ اگر تو ہے ہی نہیں نا، کیونکہ نصوص قطعیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ثابت ہے. اچھا حضرت، ایسے شخص کے حوالے سے قرآن مجید کا ارشاد فرماتا ہے جو ختم نبوت پر یقین نہ رکھتا ہو. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح آپ نے ابتدا میں ارشاد فرمایا، سورۃ الاحزاب 22ویں پارے میں فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کسی کے والد نہیں ہیں، ولاکن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں آخری ہیں، نبیوں میں آخری ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ جو علیمہ ہے نا، اس پر صرف غور کر لے نا بندہ، صرف اس پر غور کر لے تو بہت بڑی بات ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیسے جاننے والا ہے؟ کوئی بندہ چیخ بھی رہا ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے، کوئی دھیمے لہجے میں بات کر رہا ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے، کوئی دل میں اپنے دل میں ہی سوچ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی نبی ہو سکتا ہے بھی لے آئے، اللہ تو جانتا ہے نا. تو جو قرآن کی آیت کا انکار ہو جائے گا، اور آیت قرآن کا نہیں، قرآن کی کسی ایک لفظ کا بھی کوئی انکار کر دے نا، کہ وکان اللہ میں جو یہ واو ہے میں اس کو نہیں مانتا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو یہ وہ شخص جو ختم نبوت کا انکار کرے یا اس میں ذرا سی وسوسے کا شکار ہو جائے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اچھا حضرت، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جو ختم نبوت کے حوالے سے، جو کہ کئی مرتبہ دیکھا گیا ہے اس دور میں بھی، بہت سے لوگ آ جاتے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے کہنے لگ جاتے ہیں، جو ختم نبوت پر ایک تو یقین نہیں رکھتا، آپ نے فرمایا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا میں نبی ہوں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ تو حامد بھائی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرما دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کے حوالے سے ارشاد فرمایا، جہاں حضور نے غزوات کا ذکر فرمایا، غزوہ ہند کا اور دیگر غزوات کا، قسطنطینیہ کا، یہ جب تمام غزوات کا تذکرہ فرمایا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کذابین کا بھی ذکر فرمایا. حضور نے فرمایا میری امت میں 30 بڑے کذاب ہوں گے، ہر ایک یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن حضور نے فرمایا وہ جھوٹا نبی ہے، جھوٹا نبی ہے. تو وہ جھوٹا ہے، جو اس طرح کی بات کرے گا وہ جھوٹا ہے. حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، جو کہے گا نبی ہے وہ جھوٹا ہے، اس کے ساتھ یہی حکم ہے کہ وہ جھوٹا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بھی جب ہم غور کریں تو کوئی بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں شبہ آتا ہے. مثال کے طور پر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک موقع پر حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا، پیچھے چھوڑ کر آپ آگے تشریف لے گئے. تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے پیچھے چھوڑ دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما ترضا، ہے علی کیا تم اس بات پر راضی نہ ہو، ان تکون منی بمنزلت ہارون، جس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنے پیچھے ہارون کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، تم میرے مطابق میرے لیے حضرت ہارون کے درجے میں ہو، میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. لیکن اب چونکہ حضرت ہارون نبی تھے، جی حضرت ہارون نبی اللہ کے نبی تھے، تو یہاں شبہ آ رہا تھا. حضور نے فرمایا لیکن لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. یہ ہماری تعلیم تھی، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ذہن میں نہیں، ہماری تعلیم تھی کہ کہیں اس سے شبہ نہ پڑ جائے. اسی طرح حضور نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر کی فقاہت، ذہانت اور ان کے جذبات کو دیکھ کر حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اگر تو اس لیے نہیں ہے، حضور کے بعد کوئی نبی ہے ہی نہیں. اور یہ واضح روایت مبارکہ جو میں نے ابتدا میں خطبے میں ارشاد عرض کی، اللہ تبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ولا امت بعدکم، اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے. اچھا حضرت، اگر ہم پاکستان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو 7 ستمبر کے حوالے سے بڑی اہمیت حاصل ہے 7 ستمبر کو ختم نبوت کے حوالے سے، اس میں ارشاد فرمائیے گا کہ اس کی کیا خاص اہمیت ہے؟ 7 سپتمبر 1974 کی تاریخ ہے. جی 7 سپتمبر 1974 یہ ایک لمبی اسٹرگل ہے، تقریباً 100 سال کی یہ اسٹرگل ہے، 100 سال کی محنت ہے. 100 سال قبل یعنی 1800 کی دہائی میں، 19ویں صدی کی بات کر رہا ہوں، اس وقت ایک شخص اسلام کا اپنا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، اور وہ اپنی جھوٹی جو
خرابیاں ہیں یا جھوٹی جو تعلیمات ہیں وہ لوگوں میں پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس میدان میں بہت سے علماء کرام تشریف لاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی آتے ہیں، اور سب سے بڑا نام پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی شاہ گولڑا، جو آج ہمارے پاکستان میں بہت بڑا ان کا دربار ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ میدان میں آتے ہیں اور باقاعدہ کتابیں لکھتے ہیں، شمس الہدایہ، سیف چشتیائی وغیرہ وغیرہ کتابیں انہوں نے لکھی۔ اس کے بعد علماء اہل سنت، جس شخص نے یہ دعویٰ کیا اس کے خلاف علماء عشاقان مصطفیٰ، علماء نے مصطفیٰ اس کے خلاف روڈوں پر احتجاج اور اپنی اپنی طریقے سے اس کا احتجاج کرتے رہے، اس کے خلاف بات کرتے رہے، اس کا بائیکاٹ کرتے رہے ان تمام، تاکہ اسلام اور مسلمانوں کی صفوں میں یہ جو اتحاد ہے وہ افتراق کا شکار نہ ہو جائے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو جائے۔ تو یہ جد و جہد بڑھتے 1974 میں پاکستان کے آئین میں، کیونکہ پاکستان کی گلی کوچوں میں اس طرح کے معاملات ہو گئے تھے کہ فسادات شروع ہو گئے، اور اس باطل گروہ کی وجہ سے مسلمانوں کی صفوں میں فسادات شروع ہوئے، نقصانات شروع ہوئے، تو اس لیے علماء اہل سنت جو اس وقت اسمبلی میں تھے، اس میں بڑے بڑے نام تھے، سید جناب امام شاہ امام احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قائد ملت اسلامیہ، اسی طرح عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابو الحسنات سید احمد علی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے صاحبزادے خلیل احمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس طرح سید شاطر ابو الحق قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے بڑے کبار علماء اہل سنت موجود تھے۔ علماء کی ایک بہت بڑی تعداد تھی کہ جو اسمبلی میں انہوں نے سلسلے کو شروع کیا۔ 22 مئی میں یہ قرارداد پیش ہوئی کہ اسمبلی میں باقاعدہ پاکستان کے آئین کا حصہ بنایا جائے کہ پاکستان میں ایک تو مسلمان کی تعریف کو ایڈ کیا گیا کہ مسلمان کون ہے، اور حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے بات کی گئی کہ یہ جو گروہ ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ دائرہ اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، نہ اپنی مسجد کو مسجد کہہ سکتے ہیں، معبد خانہ ہوگا، اس طرح مختلف پابندیاں آج آئین کا حصہ ہے۔ تو یہ جو فائنل ہوا شہید ذوالفقار بھٹو کی موجودگی میں، ان کی وزارت میں، یہ جو فائنل ہوا کہ اس وقت وزارت عظمیٰ کے سامنے قومی اسمبلی میں ان کی موجودگی میں یہ 4 سپٹمبر 1974 کو یہ فائنل ہوا، باقاعدہ آئینی طور پر اس گروہ کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا، اور ختم نبوت کے حوالے سے آئینی سطح پر علماء نے یہ کردار ادا کیا اور یہ فتح نصیب ہوئی۔ تو اس لیے 7 سپٹمبر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اچھا حضرت، جو ختم نبوت پر تھوڑا سا بھی شک رکھتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ ملنا جلنا کیسا ہے؟ ایک عام آدمی کا، ایک مسلمان کا ان کے ساتھ ملنا جلنا جو ختم نبوت پر تھوڑا سا بھی شک رکھتے ہیں؟ فقہا نے ایک عبارت لکھی ہے کہ جس شخص نے دعویٰ نبوت کیا ہے اس کو کافر ماننا ضروری ہے۔ من شک فی کفرہ فہو کافر، جو اس کے کفر، آپ تو ملنے جلنے کی بات کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ریلیشن شپ تعلق کی بات کر رہے ہیں، فقہا نے تو یہ لکھا من شک فی کفرہ، جو اس کے کفر میں بھی شک کرے، اللہ صرف شک کرے، فہو کافر، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، انتہائی حساس معاملہ ہے۔ قرآن مجید میں بارہا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے سب کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ محبوب آپ فرما دیں کہ میں سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر ایک بات، آخری بات، یہ میں بہت امپورٹنٹ ہے، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل، اس امت سے قبل جو امتیں آتی رہیں، تو ان کے وہ بات والوں کا تذکرہ کرتے تھے کہ ہمارے بعد یہ ہوگا، یہ ہوگا، قیامت کی نشانیاں بھی ان کے پاس تھیں، لیکن وہ حضور کا تذکرہ کرتے تھے، وہ حضور کا تذکرہ کرتے تھے، وہ اس امت کا تذکرہ کرتے تھے کہ آخری نبی نے آنا ہے، وہ کھجوروں والی بستی کی طرف رخصت ہوں گے، ان کے والدین کا بچپن میں انتقال ہو جائے گا، یہ حضور کی نشانیاں بتاتے تھے، یہ نشانیاں۔ لیکن اب اس امت میں کیا نشانیاں ہیں؟ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اسی طرح قیامت سے پہلے سورج الٹی طرف سے طلوع ہوگا۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ یہ تمام نشانیاں اس بات کی دلیل ہے کہ اب ختم ہوگی دنیا۔ جی حضرت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی نے نبوت کا اظہار کیا تھا حضور کے دور میں؟ کیونکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے صحابہ کرام ہوا کرتے تھے۔ جی بالکل، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج اللہ تعالیٰ نے پہنایا ہے، بے شک، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ نے قرآن میں ہی فرمایا محبوب آپ کی عصمت کی حفاظت میں رب العالمین کروں گا۔ بے شک۔ تو کسی کے ذہن میں اگر یہ بات ہو کہ ختم نبوت پر میں یا کوئی کارنامہ کر سکتا ہے، کارنامہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ لیتا ہے مدد، بے شک، اللہ تعالیٰ اس سے وہ کام لے لیتا ہے، اور تاریخ اس پہ بھری پڑی ہے، جب جب کذابین نے، جب جھوٹوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے تو ان کے ساتھ کیفر کردار تک اللہ تعالیٰ نے کسی بھی طریقے سے ان کو پہنچا دیا ہے۔ آپ نے جو سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو ایک تو مشہور جو جنگ یمامہ ہوئی، مسیلمہ کذاب،
مسلمہ کذاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی کے دور میں، یہ حضور کے پاس بھی آیا تھا، روایات میں یہ کہ حضور کے پاس آیا تھا مسلمان ہوا، لیکن اس نے کچھ شرائط رکھی تھی، تو اس نے کہا تھا مجھے کچھ حصہ دے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک چھڑی پڑی ہوئی تھی، ایک شاخ نما پڑی ہوئی تھی کھجور کی، نبوت کا حصہ مانگ رہے تھے وہ؟ جی، اس نے باقاعدہ اس طرح کے الفاظ ذکر کیے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شاخ اٹھا کر کہا کہ میں نبوت میں سے اتنا سا بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ بعد میں اس کے قاصدین بھی آئے، اور قاصدین نے جب اس کے نبی ہونے کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم مسلمہ کو رسول نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جو اس خط میں لکھا ہے ہم وہی مانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر قاصدین کو مارنا، قاصدین کا قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تمہاری گردن اتار دیتا۔ یہاں سے یہ بھی قاعدہ پتہ چلا کہ قاصدین کو نہیں مارتے۔ جی اچھا، ایک تو مسلمہ ایک اسود عنسی تھا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور میں قتل کر دیا گیا تھا، جبکہ مسلمہ کذاب جو ہے یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پر مامور ہوئے، آپ جب خلافت کے فرائض سر انجام دینے لگے تو آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں، امیری میں آپ نے 13,000 کا لشکر، یہ 80,000 کا لشکر لے کر آیا تھا، کچھ روایت میں 40 بھی ہیں، 80,000 کا لشکر یہ لے کے آیا، تو مسلمان جو ہیں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ، اور آپ دیکھیں کہ اس وقت مختلف محاذ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھے، مانعین زکوٰۃ بھی تھے، اسی طرح حضرت اسامہ بن زید کا لشکر بھی تھا، اور اس وقت جنگ یمامہ یعنی اس کذاب کے ساتھ لڑنا بھی تھا، لیکن صحابہ کرام بے دریغ آگے گئے، سیدنا صدیق اکبر نہیں گئے لیکن وہ بھی چل پڑے تھے، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے آپ کو روک دیا، فرمایا ہم جا رہے ہیں، تو اس طرح آپ گئے، اور اتنے والہانہ اور اتنے جذبات کے ساتھ صحابہ کرام نے اپنی کوششیں، اپنی خدمات وہاں پیش کی۔ جنگ یمامہ کا آج بھی اگر کوئی تذکرہ صرف پڑھ لے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، کس طرح آپ اس بات سے اندازہ لگائیں اتنی اہم تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنی جنگیں غزوات لڑیں اس میں 260 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں، ایک جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اتنی اہمیت کی حامل یہ جنگ تھی، اتنی اللہ رب العزت نے کامیابی عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی، سامنے جو لشکر تھا اس کے 21,000 کو واصل بجہنم کیا، اللہ اکبر، اتنا جذبہ، جی الحمدللہ، اور یہ صحابہ کرام کا صدقہ ہے کہ آج دین ہمارے پاس بے شک، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ صحابہ کرام کے جذبے کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ان کے سینے میں کتنا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس عشق کی ایک لڑی ہم سب کے سینوں میں بھی اتار دے۔ یقیناً آپ کو آج کا ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا، تو حضرت میں آپ کو دوبارہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت عنایت فرمائے، اللہ رب العزت آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا باقاعدہ وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اہل و عیال کا، اور ہم سب کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔